دو الفاظ آتے ہیں عام طور پر گناہوں کی معافی کے لیے. ایک آتا ہے عفو، معافی یعنی معاف کرنا، اور ایک ہے مغفرت طلب کرنا. تو اس کے اندر بہت باریک سا فرق ہے، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں، برابر ہیں. عفو کہا جاتا ہے ایک چیز کو بالکل جڑ سے ہٹا دینا، یعنی بالکل مٹا دینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان اللہ یحب العفو، اللہم انک تحب العفو فاعف عنا. ان اللہ یحب العفو، اللہ پاک عفو کو پسند فرماتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ عفو کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں معاف فرما دیجئے. تو عفو اور معافی یہ ایک ہی معنی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا، ہٹا دینا. جہاں تک مغفرت کی بات آتی ہے، ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈال دینا اور اس کے نتیجے میں اس کا مواخذہ نہ کرنا اور اس کے مقابلے میں اس پر اجر دینا. تو عفو کے اندر ایک معنی آتا ہے گناہوں کا مٹا دیا جانا، اور مغفرت کے اندر تین معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈال دینا اور اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنا، اور تیسرا کہ اس کے بدلے میں اجر بھی عطا فرمانا. اور آگے پھر رحمت آتی ہے اس سے اوپر کیٹیگری، اس میں پھر چار معنی آتے ہیں کہ گناہوں کو ختم کر دینا اور اس پر مواخذہ نہ کرنا، اس پر پردہ ڈال دینا اور اس پر درجات بلند ہونا اور اجر دے دینا. تو جو معافی ہے، عفو ہے، وہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ہم آپس کی گفتگو میں دیکھ لیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار معاف کر دینا. عربی میں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن عربی میں ہے تو کہتے ہیں عفواً یا اخی، یا عفواً یا صاحبی، یعنی معاف کر دینا. تو عفو ہم آپس کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. مغفرت کا لفظ یہ خاص اللہ کے لیے ہے، یہ ہم بندوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، آپس کی گفتگو میں استعمال نہیں کرتے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا یار آپ میری مغفرت کر دیں، بلکہ کیا ہوتا ہے یا اللہ میری مغفرت فرمائے. ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر و فلانا نہیں کہتے ہیں. تو مغفرت کا لفظ خاص اللہ کے لیے ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی سب کی مغفرت فرما دیں. اور ایمان مغفرت کے لیے تو ایک تو مغفرت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت اس گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیتے ہیں، اور اس گناہوں کی پردہ پوشی کے بعد اللہ پاک اس کو جو ہے وہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مغفرت کے مقابلے میں. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بندے کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں. کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کر دیتے ہیں، کہ وہ اتنا استغفار کرتے ہیں، اتنا شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا جو ایک بنیادی اکائی ہے وہ توحید ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا ثم ماتوا وهم کفار لن یغفر اللہ لهم. جو لوگ مر جاتے ہیں، یعنی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کافر ہیں، اور پھر وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں مرے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو یہ اس بہت بڑے اشکال کا جواب ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں، کہ جو بہت سے لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں اور فلاح کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کی مغفرت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم پہ، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اللہ ان سے فرمائے گا کہ بھی تم لوگ اپنے جو حصے کے مزے ہیں دنیا میں وہ تم کر چکے دنیا میں، اور دنیا سے اپنے حصے کا فائدہ تم اٹھا چکے، اس لیے اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تکفرون یا بما کنتم تفسقون.
تمہارے فسق کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے آج تمہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بنیادی شرط ہے وہ عقیدہ توحید پر زندہ رہنا اور عقیدہ توحید پر مرنا ہے، کہ موت کے وقت بھی انسان کا ایمان برقرار رہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو اللہ پاک اس شخص کو مغفرت، اللہ کا فیصلہ ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کو مغفرت نہیں مل سکتی۔ باقی جو محمد الرسول اللہ جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے اور جس کو ہمارے لیے پسند فرمایا، تو اس پاکیزہ زندگی پر چلتے ہوئے ہر موقع پر انسان اللہ کی مغفرت کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے اور حاصل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ نمازوں میں دعائیں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی فوت ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو مختلف مسنون اعمال ہیں اس کے ذریعے سے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور والدین کی خدمت کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو مغفرت کا پروانہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اب آس پاس کے لوگوں کی خدمت کرنے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے سے، اپنے اہل و عیال کا نفقہ پورا کرنے سے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے سے، جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنے سے، یہ تمام مغفرت وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہوں میں لتھڑے رہتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں ہی وہ ذات ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں دے دوں گا۔ دنیا میں تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، یعنی مغفرت فرما دیتے ہیں، اگر آخرت میں کوئی صرف آخرت میں مغفرت طلب کرے تو آخرت میں یہ صفت اللہ پاک یعنی کافروں سے ہٹا دیں گے، آخرت میں مغفرت نہیں ہوگی، دنیا میں اللہ فرما دیں گے۔ ہاں، ایمان والوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے پھر ایک دن ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے مغفرت کو جو حاصل کرنے کے اسباب و اعمال ہیں اس میں بنیادی اکائی توحید کی ہے، اور توحید پر زندہ رہنا اور توحید پر ہی دنیا سے چلے جانا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ واجب عبادات ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، چاہے وہ نفلی عبادات ہوں، نفلی نمازیں ہوں، نفلی روزے ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہیں، اپنے مابین ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور ایک دوسرے کو حقوق کو باہم ادا کرنا، اور چاہے وہ معاملات ہوں، نکاح طلاق کے معاملات ہوں، بیوی کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، ان کو پورا کرنا، چاہے وہ معاشرت ہو، معاشرت میں جتنے بھی ہماری جو سوسائٹی ہے، جو سوشل ورکس ہیں، جو پروفیشنل ورکس ہیں، وہ کرنا، یہ تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ادا کرنا، یہ اللہ کے اس مغفرت کے خزانے کو حاصل کرنے کے پورے طریقے ہیں اور پورے طرق ہیں اور پورے اسباب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مغفور اور مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com